اچھا، اس میں گزارش اس طرح سے ہے کہ جو چانسلر ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں انگلینڈ میں یا ایون امریکہ میں پاکستان میں بھی، اس کا سرمونیل سا رول ہوتا ہے. یعنی وہ ڈگریاں بانٹتے ہیں جا کے، اور جو سرمنی ہے اسے جا کے اسے گریس کرتے ہیں. اس سے ہٹ کے ان کا کوئی ایسا سچ رول نہیں ہوتا. یہ جو چانسلر ہیں وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے، آج اس کے جو امیدواران ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اس سیٹ کے لیے، ان میں انگلینڈ کے 3 سابق وزراء اعظم بھی ہیں، انکلوڈنگ دی فیمس پرائم منسٹر آف انگلینڈ ٹونی بلیئر، ٹھیک ہے، اور بورس جانسن بھی ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب پاکستان کے سابق پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. اب جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ 2000 سے لے کے 3000 پاؤنڈز تک اس کی اینول سیلری ہوتی ہے جو چانسلر ہے آکسفورڈ کا. موصوف جو ہیں عمران خان صاحب، یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے بہت اوور لک کیا، اداروں کو اوور لک کیا، جس کی وجہ سے ہمارے ادارے کمزور ہوئے. بہت سارے جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز تھے جو بڑے وائٹل تھے، امپورٹنٹ تھے ود ریگارڈ ٹو سوورینٹی، سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف پاکستان، انہیں اوور لک کیا، بلکہ بری طرح سے ایڈورسلی افیکٹ کیا. تو لائک وائز وہاں پہ بھی موصوف نے یہی رول ادا کیا کہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں بھی نہیں گئے. پھر حالات ایسے بنے کہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہا ہے. 2010 میں ان کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہا تھا، یہ ریزائن کر کے وہاں سے چلے آئے. اب آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ چانسلر جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اپنا جو ایکیڈیمک کیریئر ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں. لوگوں کے اندر یہ پھیلا دیا گیا کہ وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، اور شاید انہوں نے وہاں سے ماسٹر ڈگری کی، بڑے اعلیٰ نمبروں میں کی، اور بڑا ان کا اسٹیچر ہے دس اینڈ دیٹ. عمران خان صاحب نے وہاں سے صرف گریجویشن کی، وہ بھی 3rd ڈویژن میں کی. ان کا جو ایڈمیشن ہوا تھا وہ سپورٹس کی سیٹ پہ ہوا تھا. اور یہاں پہ یہ یاد رہے کہ سپورٹس کی سیٹ پہ جب ایڈمیشن ہوتا ہے اس سپورٹس مین کو یونیورسٹی فیل نہیں کرتی. جسٹ ٹو انکریج دی سپورٹس مین اینڈ جسٹ ٹو سپورٹ دی سپورٹس، یعنی سپورٹس کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے وہ انہیں فیل نہیں کرتے. اب میرے سے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ وہاں پہ جا کے عمران خان صاحب کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ یعنی جو بندہ کہتا ہے کہ پاکستان میں 12 موسم ہیں، جو آج تک ہم نے سنا تھا کہ 4 موسم ہوتے ہیں، پاکستان میں 12 موسم ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یورپ کو، ویسٹ کو مجھ سے کوئی زیادہ نہیں جانتا، ان کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم میں ایک دوسرے کے حریف تھے، اب حلیف ہیں، اب دوست ہیں. انہوں نے اپنی بارڈرز پہ انڈسٹریل زون بنا رکھے ہیں. جرمنی یورپ میں ہے اور جبکہ جاپان ایشیا میں ہے. اور یاد رہے کہ جو دوسری جنگ عظیم تھی اس میں دونوں حریف نہیں بلکہ حلیف تھے، دوست تھے، الائی تھے. لیکن انہوں نے حریف بنا دیا اور پھر انڈسٹریل زون ان کے قائم کر دیے. یہ اسی طرح ہے کہ اسلام آباد اور کراچی کی بارڈر ملتی ہے، یہ انہوں نے کر دیا. یہ جا کے ان کے نالج میں اضافہ کریں گے، یا یہ کہیں گے کہ رات کو درخت آکسیجن چھوڑتے ہیں، ان کی سائنس میں، ان کی سائنس اور ان کا سائنس سے متعلق جو علم ہے اس میں یہ اضافہ کریں گے. یا پھر یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سمندر ہم نے گیس نکالی لیکن وہ کہیں سمندر میں لیک ہو گئی، جو کہتا ہے کہ KPK میں ہمارے لوگوں نے پانی کے لیے کنویں کھودنا شروع کیے، وہاں پہ اتنی گیس نکلی کہ لوگ گھروں میں پائپ لگا کے لے کر جلانا شروع کر دی. گیس ایسے نہیں جلتی جب تک اسے ریفائنری میں نہیں لے جایا جاتا، جب تک اسے ریفائن نہیں کیا جاتا. اس طرح کی باتیں. پھر یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی آبادی قیام پاکستان کے وقت 40 کروڑ تھی، اب 22 کروڑ ہے، بار بار کہتا ہے. پھر جو کہتا ہے جو بندہ کہ جی پہلے ہمارے دور میں جی یہ گھی تھا 3 ارب روپے کا لیٹر، اب وہ 6 ارب روپے کا ہو گیا. جو بار بار کہتا ہے 1600 180. اس طرح کے بہت سارے آپ نے سنے. ان کے جو 3.5 سال تھے بحیثیت پرائم منسٹر، وہ ہم نے لطیفے ہی سنے. ایسا بندہ جا کے ان کے نالج میں کیا اضافہ کرے گا؟ اور پھر جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پاکستانی نسل کو، پاکستانی یوتھ کو بدتمیز بنا دیا، جو گالی گلوچ سکھائی انہیں، یہ پھینٹی لگانا سکھائے. جو جس طرح انہوں نے کہا نواز شریف میں آپ کو پھینٹی لگا دوں گا، میں فلاں آپ کو پھینٹی لگا دوں گا، فلاں جج میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. خاتون جج کو تھریٹ کیا کہ او زیبا چودھری میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. یہ جا کے یہ تہذیب سکھائیں گے. وہ تو مہذب قوم ہے،
وہ شائستگی سے وہ کہتے ہیں کہ وی آر دی مدر آف دی پارلیمنٹری ڈیموکریسی، وی آر دی مدر آف دی سویلائزیشن، ہم نے پوری دنیا کو سویلائز کیا، سویلائزیشن، تہذیب، تمدن، یہ سکھایا ہم نے۔ تو ایسا بندہ جا کے وہاں پہ کیا انہیں درس دے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی، یہ جو ایکسٹینشن کا ورڈ ہے نا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ اگر ان کے چونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ 65 ایئرز کے بعد آپ نے ریٹائر ہونا ہے، جب آپ 65 سال آپ نے پورے کر لینے ہیں بیسٹ جج سپریم کورٹ تو آپ ریٹائر ہوتے ہیں، تو کانسٹیٹیوشن کو ایمینڈ کرتے ہوئے آپ کی ایج بڑھائی جا سکتی ہے کہ 65 سے 67 کر دی جائے یا 68 کر دی جائے۔ اس طرح کی پروپوزل پہلے بھی چلتی رہی ہیں۔ اسی طرح ہم نے سنا تھا کہ شاید ہائی کورٹ کے ججز کی 62 سے 64 تک یا 65 تک ان کی ایج انہانس کر دی جائے۔ وہ کانسٹیٹیوشنی جب انہانس ہوگی تو وہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی، بلکہ اس میں سارے ججز کو بینیفٹ ملے گا۔ جنہوں نے 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہونا تھا وہ 67 یا 68 ایئرز کی ایج میں ریٹائر ہوں گے۔ پھر جو دوسری بات ہے کہ اس ایکسٹینشن یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے اندر گروپ بندی ہے، جس طرح سے کانسٹیٹیوشن کو یہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ تھا اس میں ری رائٹ کیا گیا، کانسٹیٹیوشن کو ایمنڈ کر دیا گیا، اور ایک واضح گروپ تھا جس نے پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ قانون یعنی ٹوٹلی جو جورسپروڈنس تھی وہ چینج کر کے رکھ دی، وہ بدل کے رکھ دی، جس نے قانون کے آئین کی جو مینڈیٹری پروویژنس تھیں، آئین کی جو ایکسپریس پروویژنس تھی انہیں بدل کے رکھ دیا۔ تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کو، میری ذاتی رائے ہے، پتہ نہیں اب یہ حکومت پاکستان بہتر ڈیسائیڈ کرے گی، اگر ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے وہ امینڈمنٹ لا سکتے ہیں۔ یہ پریروگیٹو ہے ہماری پارلیمنٹ کا کہ وہ کسی طرح کی بھی قانون سازی کر سکتے ہیں، صرف وہ قانون نہیں بنا سکتے جو کانسٹیٹیوشن کے بیسک فاؤنڈیشنز کو، اس کے بیسز کو، اس کے فنڈامنٹلز کو چینج کر کے رکھتے، اس کے علاوہ وہ ہر طرح کی قانون سازی اس کا پریروگیٹو ہے۔ میرے خیال میں عدلیہ کے اندر سے کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا، اس لیے کہ کسی کا کوئی حق نہیں مارا جا رہا۔ اگر انہیں 2 سال ملیں گے، اسی طرح ان کے نیچے والے جو ججز ہیں ان کے کسی نے اگر پہلے ریٹائر ہونا تھا اسے بھی مزید 2 سال مل جائیں گے، تو لہٰذا کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں لا رہے۔ اور دوسرا ہم نے سنا تھا کہ ایسی کوئی امینڈمنٹ آ رہی ہے، شنید ہے، جو اخبارات کے ذریعے ہے، جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہے، کہ شاید وہ جو چیف جسٹس ہے اس کا ٹینیور فکس کر رہے ہیں۔ چونکہ ایسا بھی ہوا کہ ہمارے ایک جج تھے جواد خواجہ صاحب، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو محض 23 دن تک چیف جسٹس رہے، اور وہ 23 دن بھی چھٹیوں کے تھے، تو لہٰذا وہ ان کا ٹینیور فکس کرنا چاہتے ہیں 3 ایئرز، یہ سننے میں آیا تھا۔ اگر یہ ہو جائے تو یہ بھی میرے خیال میں ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے چیف آف دی آرمی سٹاف کا ٹینیور فکس کیا 3 سال کے لیے ہے، لیکن انہیں ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، اور ایکسٹینشن دینے کے باوجود اگر جب وہ 64 ایئرز اٹینڈ کر جاتے ہیں، اس ایج تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر انہیں الٹیمیٹلی ریٹائر ہونا پڑتا ہے، اس سے زیادہ انہیں ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیے المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک فالس لیٹیگیشن بہت ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے پھر لوگ ایک دوسرے کو رگڑا دینے کے لیے، ایک دوسرے کو رگیدنے کے لیے، ایک دوسرے کو ڈریگ کرنے کے لیے کورٹس میں سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے کیسز سپریم کورٹ تک بھی ایسے پہنچ جاتے ہیں کہ جو بالکل بے بنیاد ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ایسے ہوتے ہیں یا ہمارا الجھاؤ اس طرح کا ہوتا ہے کہ شاید بعض اوقات ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں، ہماری جو ایگزیکٹو ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی، وہ اپنے پاورز کو پراپر ایکسرسائز نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے لوگ کورٹس کی طرف دوڑتے ہیں، کورٹس کے دروازے کو ناک کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت بڑا بیک لاگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری اپنی ایک کرمنل اپیل تھی جو 2017 میں فائل کی تھی، 2024 میں جا کے وہ ڈیسائیڈ ہوئی، 7 سالوں کے بعد وہ ٹیک اپ ہوئی۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، ججز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے اور لوگوں کے کیسز جلدی ڈیسائیڈ ہو سکیں۔ آپ نے آئے دن سنا ہوگا کہ جی کسی بندے کو بری کیا گیا لیکن پتہ چلا وہ تو اس سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اچھا، یعنی وہ انفیکشس ہو جاتے ہیں معاملات، غیر مؤثر ہو جاتے ہیں فیصلہ ہونے تک۔ ادروائز یا تو کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی پارٹیز آپس میں بیٹھ کے باہر آؤٹ آف دی کورٹ ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ کورٹ سے شاید ہمیں کچھ نہیں مل رہا یا ہمارا کیس ہی ٹیک اپ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے جو ہمارا عدلیہ کا ادارہ ہے اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔
ادارے پہ اعتماد، پبلک کا جو ٹرسٹ ہے، پبلک کا جو کانفیڈنس ہے، اسے انسپائر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈیلیڈ۔ جو لوئر کورٹس کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوئر کورٹس میں اچھی خاصی تعداد ہے ججز کی، صرف یہ ہے کہ ہمارا جو ججز کا ایگزام ہوتا ہے اسے تھوڑا سا مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ پنجاب میں یہ جو اس وقت سینئر موسٹ جج ہیں منصور علی شاہ صاحب، یہ جب چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے کچھ ریفارمز کی کہ جو ان کا ٹیسٹ تھا، انٹرویو تھا سول ججز کا اور ایڈیشنل سیشن ججز کا، چونکہ سول جج آتا ہے 17 گریڈ میں اور جو ایڈیشنل سیشن جج ہے وہ 20 اسکیل میں آتا ہے۔ ایکسپیرینس جج ہوتا ہے، 10 سال اس کی وکالت کی پریکٹس مینڈیٹری ہے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے ایگزام کو بھی ٹف کیا اور ساتھ اس کا جو انٹرویو تھا اسے بھی ٹف کر دیا، مشکل کر دیا۔ ان کا ٹریننگ کا میں سمجھتا ہوں کہ اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی 1-1.5 ماہ کی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، جبکہ جو ہمارے سی ایس پی آفیسرز ہیں جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں ان کی 1.5 سال 2 سال تک ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی گرومنگ ہوتی ہے۔ ہمارے ججز جو 1 ماہ کی ٹریننگ لیتے ہیں وہ آ کے چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں، انہوں نے پریکٹس کی نہیں ہوتی، جو سول ججز کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان لائک پولیس ہے، لائک ایف آئی اے ہے، اس طرح کے ادارے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، کسٹم ہے، یا یہ ہمارے ایف پی آر کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہو گیا، اس طرح کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ان لوگوں کو بھیجا جانا چاہیے، 10-15 دن وہاں پہ لگائیں، ان کے معاملات کو سمجھیں، جس کے نتیجے میں وہ بہتر طریقے سے وہاں پہ اپنا جوڈیشل ورک کر سکیں گے۔ ساتھ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ٹیمپرامنٹ کو چیک کیا جائے اس دوران کہ جی وہ ایک بندہ اچھا وکیل ہو سکتا ہے، لکھنے پڑھنے میں وہ لائق ہو سکتا ہے، شاید وہ اچھا جج نہ ہو، یعنی اس کی جو ڈیسیژن پاور ہے وہ اسے آپ شاید اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ بعض ہم نے دیکھا کہ لکھنے پڑھنے میں بہت لائق ہیں، کورٹ نہیں چلا سکتے، لکھنے پڑھنے میں بہت لائق ہیں، لیکن فیصلہ کرنے کا وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے، وہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ فوراً فیصلہ کر سکیں اور بہتر فیصلہ کر سکیں۔ جج کا کام یہ ہے کہ ادھر اس سائڈ کو بھی سنا، اس سائڈ کو بھی سنا، اس کے بعد پھر اسے جسٹ اور فیئر کنکلوژن پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ صلاحیت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری پینڈنسی، یعنی آپ جلدی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، آپ کنفیوز رہتے ہیں، تو ہماری پینڈنسی بہت بڑھ گئی ہے پاکستان میں۔ دیکھیے بات اس طرح سے ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جو ایلیویشن ہوتی ہے اس کا طریقہ کار اس سے پہلے تو مختلف تھا، لیکن 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ کر دیا گیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا، کانسٹیٹیوشن کو ایمنڈ کیا گیا، تو 175 جو ہے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا، اس سے آن ورڈز دیکھا جا سکتا ہے کہ ججز کے اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن ہے تو جس میں سپریم کورٹ کے بھی 3 سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں، انکلوڈنگ دی چیف جسٹس آف پاکستان، انکلوڈنگ دی چیف جسٹس آف پاکستان۔ اسی طرح جو متعلقہ ہائی کورٹ ہے جس میں کسی جج کو آپ لگا رہے ہیں جس ہائی کورٹ میں، اس کے چیف جسٹس ہوں گے، اس کا سینئر موسٹ جج ہوگا، اس پروونس کا جو ہے وہ لا منسٹر ہوگا، ایڈوکیٹ جنرل ہوگا، اور پاکستان بار کا ایک نمائندہ ہوگا، اس ہائی کورٹ جس میں اس کی ایلیویشن ہو رہی ہے اس بار کا ایک نمائندہ ہوگا۔ اس طرح سے اس کی کمپوزیشن وہ اچھی خاصی لمبی ہو گئی، اور پھر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ ان کی اپروول کے بعد وہ جاتا ہے پارلیمانی کمیشن میں۔ پارلیمانی کمیشن میں آدھے بندے اپوزیشن کے ہوتے ہیں، 4 اپوزیشن کے ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں ٹریری بینچز سے، وہ سینٹ سے 2 اور 2 ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی سے، تو یعنی یہ اس کی کمپوزیشن ہو گئی پارلیمانی کمیشن کی۔ لیکن افتخار محمد چودھری صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کے نتیجے میں پارلیمانی کمیشن کو غیر مؤثر کر دیا، اور ان کے لیے بہت مشکل کر کے رکھ دیا کہ پارلیمانی کمیشن اگر کسی کی نامینیشن کو، کسی کی سلیکشن کو ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کے لیے گراؤنڈز کیا ہوں گی، وہ گراؤنڈز بڑی ٹف ہیں، لہٰذا وہ غیر مؤثر سا ہو گیا، جس کے لیے آئے دن آواز اٹھتی رہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے مزید بہتر کیا جانا چاہیے، اور سپریم کورٹ میں جو ایلیویشن ہے نا وہ تو ہائی کورٹ کے ججز جاتے ہیں، ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں ایلیویشن نہیں ہوتی، تو ہائی کورٹ کا جج جس کی 5 سال تک وہ ہائی کورٹ کا جج رہا ہو، وہ ہی کین بی ایلیویٹڈ ایز دی جج آف دی سپریم کورٹ، اور وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سینئر موسٹ جاتا ہے، چیف جسٹس جاتا ہے، لیکن
کانسٹیٹیوشن میں یا کہیں پہ بھی جو ہمارے رولز ہیں اس میں نہیں لکھا ہوا کہ سینئر موسٹ کوئی آپ لے کے جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس بنتا تھا وہ بھی ضروری نہیں ہوتا تھا کہ سینئر موسٹ ہی ہو۔ سجاد علی شاہ صاحب کو بے نظیر بھٹو کے دور میں چوتھے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس بنایا گیا تھا، جس کے بعد اس قضیے کو چیلنج کیا تھا وی واب الخیری صاحب نے، جو الجہاد ٹرسٹ ان کا ایک ادارہ تھا۔ تو الجہاد ٹرسٹ کیس بڑا مشہور ہے، فیمس کیس ہے، اس کی روشنی میں پھر کانسٹیٹیوشن کو ایمنڈ کیا گیا اور کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھ دیا گیا کہ دی سینئر موسٹ جج آف دی سپریم کورٹ ول بی ایلیویٹڈ ایز دی چیف جسٹس آف پاکستان۔ وہاں پہ تو مینڈیٹری ہے کہ سینئر کو ہی ہونا ہے، لیکن ہائی کورٹس کے اندر ایسا نہیں ہے، جس کا آپ بالکل مستقبل ماضی قریب میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس بنی ہیں میڈم عالیہ صاحبہ، تو یہ جونیئر جج تھیں، تیسرے نمبر پہ تھیں، تو وہاں سے انہیں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا۔ ہمارا لاء کمیشن وہاں پہ موجود ہے، وہ تجاویز دیتا ہے، وہ ساری ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ادارے پہ اعتماد کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو اپائنٹمنٹس ہوں ایپیکس جوڈیشری میں وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ پھر ان کے جتنے بھی ان کی اسناد ہیں، ان کی ڈگریز ہیں، انہیں پہلے ان کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے، تاکہ درمیان میں جا کے کوئی اس طرح کا رولا نکلے گا، کوئی قضیہ نکلے گا، کوئی ایشو نکلے گا، تو پھر وہ ادارے کی بدنامی ہوتی ہے۔